پاکستان کی سیاست میں جس طرح سے اس وقت آئینی اور قانونی معاملات پر ایک بحران پیدا ہوا ہے، اس کا کیا آئین میں کوئی حل ہے جو سبھی فریق کے لیے قابل قبول ہو؟ اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر طارق حسن سے، جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ ڈاکٹر طارق، موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے کیا پاکستان کے آئین میں کوئی راستہ موجود ہے جو سبھی کے لیے قابل قبول ہو؟ جی، آئین کے میں ہر قسم کے راستے موجود ہیں، صرف نیت کی بات ہوتی ہے کہ اس کو صحیح نیت سے امپلیمنٹ کیا جائے۔ جو برہان اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑا افسوسناک ہے۔ اس میں بالکل غیر ضروری تھا۔ اگر کورٹ اپنے محدود میں رہتا تو یہ سیاسی برہان نہ ہوتا۔ جب کورٹ نے اس کو موٹو نوٹس دیا تھا اس چیز کا، تو لیگل کمیونٹی میں یہ خدشات تھے کہ یہ اپنے حدود سے بڑھ کر سیاسی مداخلت ہوگی، اور وہی ہوا۔ لیکن ڈاکٹر طارق، یہ تو ایک ویریبل ایلیمنٹ ہے، یہ تو ایسا ہے کہ آپ کی پرسیپشن پہ اور آپ کی انٹرپریٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ کے خیال میں یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی حدود سے بڑھ کے کام کیا، کچھ کے خیال میں حدود سے بڑھ کے نہیں کام کیا، تو ہر ایک کو ڈیفرنٹ نیریٹو سوٹ کرتا ہے۔ نہیں، دیکھیے، آپ نے بات شروع کی تھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ جی آف کورس، میں اسی کانسٹیٹیوشن کی تشریح بھی ڈاکٹر طارق، کانسٹیٹیوشن کی تشریح بھی تو ہر فریق کی ڈیفرنٹ ہے اس وقت، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں پاکستان اس وقت پھنسا ہے۔ ہاں، لیکن اس میں آخری لفظ تو سپریم کورٹ کا ہوتا ہے نا، سپریم کورٹ کے ججز کا، اور جو سپریم کورٹ میں اب خدشات پیدا ہو گئے ہیں، اور اس میں بھی ایک تصادم مچ گیا ہے، وہ باہر سے تو نہیں آیا نا، وہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہو رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایسی سچویشن ارائز ہوئی ہے۔ تو میں سیاسی پس منظر کے سے بات نہیں کر رہا، اس پہ بھی اگر وہ پہلو بھی ہے، لیکن اس کو اگر ایک طرف رکھیں اور صرف ہم کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بات کریں، تو اگر آپ دیکھیں جو کورٹ میں مختلف رائے آ رہی ہیں اس کیس کے حوالے سے، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر طارق، اسی پوائنٹ پہ میں اگلی بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ اسی کانٹیکس میں تھی کہ اس وقت اختیارات اور آئین کی تشریح پہ حکومت اور پی ٹی آئی یا باقی فریق کسی بھی طرح سے متفق ہوتے نظر نہیں آتے۔ انتخابات پورے ملک میں ایک ساتھ کروانے کی قرارداد ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نہیں مانتی، تو اس کا حل کیا ہے؟ عدلیہ اس کا حل نکالے گی، لیکن عدلیہ پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا کہ آئین ہمیں اس میں کیسے گائیڈ کر سکتا ہے اور کون اس کی تشریح کرے گا؟ تشریح تو آخر کار سپریم کورٹ ہی کرتا ہے۔ اب لیکن سپریم کورٹ میں کون تشریح کرے، وہ کیونکہ رولز اور پروسیجر نامکمل تھے، سو موٹو جو ایکسرسائز کر رہے تھے پاور سپریم کورٹ، وہ کافی دیر سے متنازع ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے کم از کم کوئی رولز ریگولیشنز بنا دیں تاکہ یہ کسی قسم کے ایک بیلنس آ جائے، جس میں کہ ایک سیمبلنس آف کم از کم فیئر پلے ہو۔ جی، ان رولز پہ بھی جو سوال ہیں اس حوالے سے بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک بڑا خطرہ عموماً اس طرح کے حالات میں یہ ہوتا ہے کہ ملک میں مارشل لاء آ سکتا ہے۔ کتنے امکانات ہیں اس بحران کا کوئی قانونی آئینی حل جو ہے وہ ایسے نکل آئے کہ سبھی فریقین اس پہ متفق ہوں اور کوئی ہم اس بحران کو سالو کر سکیں اور مارشل لاء یا ایمرجنسی والی سچویشن نہ بنے؟ دیکھیے، آپ مجھے سیاسی گفتگو میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں ڈاکٹر حسن، لیکن میں اس سے I will not shy away from that۔ وہ میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ یہ برہان کریٹ کیا جا رہا ہے، اور the powers that we don't want to let go۔ کافی حد تک یہ برہان پیدا کیا جا رہا ہے،
اور اس میں انفارچونیٹلی کورٹ کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. مختلف ججمنٹس آ رہی ہیں پروونشل کورٹ سے، سپریم کورٹ سے. سو سپریم کورٹ کا اور کسی کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے سے امن و امان لائے. آپ دیکھیں گے ایک ججمنٹ کے بعد دوسری ججمنٹ جو آ رہی ہے وہ اپنے آپ کو سیاسی بحران میں اور بھی مبتلا وہ کرتے اضافہ کرتی نظر آتی ہے. ڈاکٹر طارق حسن بہت اضافہ- شکریہ آپ کا. ایک جو انٹرپریشن اس حوالے سے آپ نے جس طرح سے بات کی اس میں ایک انٹرپریشن یہ بھی ہے کہ قانون کا کام یا عدلیہ کا جو کام ہے وہ فیصلے دینا ہے، اس بات کا خیال رکھنا نہیں ہے کہ آگے کس طرح سے باقی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. ہم اس پہ دوبارہ بات کر سکتے ہیں اور ایک ڈیٹیل ڈسکشن اس پہ بھی کریں گے.